پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ جادو کا اثر اس کا زائل ہوگا. اور اگر نہیں ہو، کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے، تب بھی ان دو صورتوں کو معمول میں پڑھنا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چنانچہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مفتی صاحب کا ایک بیان ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس میں وہ جادو کا علاج بتا رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ہمارے اندر تقریباً 75% لوگ ایسے ہیں جو جادو کے اندر مبتلا ہے. ان پر جادو ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جس کے اوپر جادو ہے وہ اس کا علاج گھر میں کیسے کر سکتا ہے. آج اسی گفتگو کو مفتی صاحب کا ہم سماعت فرمائیں گے کہ جادو کا علاج گھر میں خود کیسے کریں. آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا بڑی علمی شخصیت جو جادو کا علاج بتا رہے ہیں. آج ہم لاکھوں ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں جادو کیسے، جو عامل نہیں ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج اس عامل دین، عامل بھی ہے اور بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، ان کی اس گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں جسے سن کر مجھے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. جس شخص کے اوپر جادو ہے، اثرات ہے، اس کا توڑ وہ کیسے کرے. آئیے ہم مفتی صاحب کی گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو، اور ساتھ والی بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بغیر وقت ضائع کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. من شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں. یہ جادو کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی دھاگا لے لیا، کوئی رسی لے لی، اس پر گرہ باندھی، کوئی گرہ باندھی، اس پر پھونکا، پھر دوسری گرہ باندھی، پھر اس پر پھونکا، پھر تیسری گرہ باندھی، پھر پھونکا. یہ سب شیطانی قسم کے اعمال ہوتے ہیں جو جادوگروں کو شیطانوں نے سکھا رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر جادو کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی حرکتیں وہ گروہوں پر پھونک کر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میں کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گروہوں پر پھونک پھونک کر گرے باندھتے ہیں. مراد ہے وہ جادوگر، مرد ہو یا عورت ہو. اور جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جادو فلاں جگہ ہے، تو وہ ایک رسی تھی جس کے اوپر گرے بندھی ہوئی تھی، دھاگا تھا جس پر گرے بندھی ہوئی تھی، 11 گرے بندھی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں تلاوت کی. اس میں 11 آیتیں ہیں. ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے یہاں تک کہ 11 کے 11 گرہ کھل گئی. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی قید سے آزاد ہو جاتا. تو من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو گروہ کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ نازل فرما کر یہ بتایا کہ اگر کسی پر یہ جادو کا اثر ہو تو اس کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اس صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ جادو کا اثر اس کا زائل ہوگا. اور اگر نہیں ہو، کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے، تب بھی ان 2 صورتوں کو معمول میں پڑھنا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چنانچہ ایک صحابی ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی، اور
میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، اور سورہ یہ چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ یہ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا، اور جب مرض وفات میں تھے، سخت بیماری کا وقت تھا اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو پوری طرح پڑھ پا رہے تھے اور نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھ اٹھا کر اپنے سارے جسم مبارک پر پھیر لیں۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، یہ 2 سورتیں پڑھی، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک اٹھا کر اور سارے جسم پر پھیرا۔ تو یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی یہ معمول رہا کہ سونے سے پہلے یہ 2 سورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے اس پوری دونوں صورتوں کا نازل ہونے کا پس منظر اور ان کا شان نزول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کسی کو ایسی صورت پیش آئے یا پیش آنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ صورتیں کوئی کہہ کر فرمایا کہ یہ کہو، یہ صورتیں پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ تاثیر رکھی ہے وہی جانتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی بلاؤں سے، آفتوں سے، جادو سے، دشمن کے شر سے، حاسد کے حسد سے بچانے کے لیے سماعت فرمایا کہ بڑے سے بڑا جادو ہے، بڑے سے بڑا حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، جادوگروں کے وار سے بچنے کے لیے یقین مانے جو مفتی صاحب نے ہمیں کلمات بتائے ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ آپ جس مرضی عامل کے پاس چلے جائیں، جادو کے لیے وہ 2 صورتوں کو ضرور بتاتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس بات کا کہ جن صورتوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا، رات کو پڑھ کر طاقت نہیں ہے، حضرت عائشہ خود اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اللہ کے نبی کے مل رہی ہے، وہ کتنی بابرکت صورت ہوگی۔ جب میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا درس قرآن دینے کے لیے، تو جب میں اس کی کچھ تفسیر پڑھ رہا تھا تو میرے روکٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے افسوس ہوا، کاش مجھے یہ پہلے پتا ہوتا، میں پہلے سے شروع کر دیتا۔ جو بندہ وسوسوں کے اندر شکار ہے، وسوسے ایسی بیماری ہے جس کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں نا، پھر وہ وسوسے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ روزانہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ وسوسے نہیں، کئی بیماری اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے، پانی پر دم کر کے پانی کو پی لے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے یہ۔ ہر بندہ اس کو یاد کر لیتا ہے، نماز میں ان کو پڑھے آپ، ٹھیک ہے، ویسے ان کا اہتمام کریں، رات کو سونے سے پہلے، نماز کے بعد، ٹھیک ہے، ان کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔